الدين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والأنقاف والولاء والوفاء والخاطر والمرد والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى صدر الله نور الهدى كافر الغرام اسمه أزرم جميل الشيم شفيع الممسار الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسترة المنتهى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغيبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج سالكين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الكبرتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الأصل والحسين مولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وأولياء أمته وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع قتاله صلوا عليه وآله وأصحابه وأولياء أمته وسلموا تسليما. حضرات محفل بدھ شریف خواجہ خواجگان قلندر ابن قلندر ثانی فرید فخر قریشگان مظہر درپاک سید نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور حضرت قبلہ خواجہ پیر گل محمد سائیں قریجہ دامت برکاتہ اللہ علیہ المعروف حضور حضرت قبلہ خواجہ پیر بدھن سائیں دامت برکاتہ اللہ علیہ سجادہ نشین تاج پا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ دے ملفوظات تے آپ دی آمد سلسلے دی ہفتہ وار تسلسل روحانی دی محفل ذکر رشد کریم نے سب کو عطا کی تھی ادا انعقاد تھی نہ پہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اگلے ہفتے دے ایک توفیق دے دے کہ اساں صراط مستقیم دی کروں اور پچھلے ہفتے دے گناہ دی معافی کی اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر ایک اہم عبادت ہے، یہ ایک سارا فرض ہے، منصبی ہے کہ یہ محفل مرشد کریم نے سب لکھتی ہے کہ محفل حق موجود حق اللہ صدا موجود رحم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فیضان درپا اور جڑی موجودہ صورت فیضان گل مولا غریب نواز فیض ایک ہستی ہے فیض اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہم ہستی ہے فیض فیضان باری تعالیٰ اور وہ فیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا تھیا فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیضان صحابہ کرام پنجن پاک امامین اولیاء کرام سے نازل کیا اور انہوں نے توسل نال پوری امت تے او فیضان جاری ہو ساری قیامت تک جاری ہو ساری راسی اور او فیضان جو ہے ظاہری طور تے شریعت باطنی طور تے طریقت کے ذریعے وہ فیضان جاری ہو ساری اور جنہیں سب کو پتہ ہے کہ شریعت جڑی ہے وہ ہی دنیاوی زندگی تک لاگو ہے کہ بچے کی پیدائش کا مراد ہے موت تک قبر دے بعد شریعت کہیں قبر دے بعد طریقت ہے ہی عرصے دے دوران جیرا سا عمل کرے سوں اور جیری عبادت کرے سوں ان دا پھل سکوں
وہ اگلے جہان مل سے اور یہ جڑا عبادات ہیں یا ریاضت ہے یا ذکر ہے یہ فکر ہے یہ ذوق ہے وجد ہے حال ہے قال ہے جو کچھ بھی ہے جو عبادات اسا کریں وہ سارے جڑا ہے انہاں دا فیضان جڑا ہے وہ منتقل تھی سی اگلے جہان وچ اور یہ فیضان جڑا ہے کیونکہ ظاہر شریعت تے جڑے چلسوں تو اساں وہ شریعت دے اتنے کاربند تھیسوں ظاہری طور سے اساں اپنے آپ کو اسلام دے کاربند رکھیسوں اور اسلام دے ارکان جڑے ہیں انہاں تے اپنا عقیدہ اور نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کریسوں حقوق اللہ حقوق رسول اللہ حقوق العباد پورے دے پورے کریسوں اور این حقوق کی ادائیگی جڑی ہے شریعت مطہرہ دے مطابق اپنی زندگی سے گزرے سوں اے ظاہر زندگی ہے اے احکامات ہیں اور قیامت تک اے احکامات کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی علیہ السلام نہیں آنا تہیں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے آپ کو خاتم بنائے نبوت دی مہر آپ تے نبوت ختم تھی گئی تو نبوت دی جڑی رسالت دی جڑی دو جہتیں پہلی جہت شریعت ہے اور ہی شریعت جڑی ہے وہ احکام الہی دے اتنے کاربند تھی میں اور ہوں تے ایمان گھنا میں ہی کو اسلام آتے اور باطنی طور تے جرا اساں اللہ کو حکمت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان نے او ایمان دے ذریعے او اساں باطن دے ذریعے قلبی طور تے دل اللہ سے کو حکمت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان عقیدہ ارکان اسلام تے کاربند رہا تو ظاہر اسلام ہے تے باطن ہے ایمان ہے تو ایمان جڑا ہے یہ انما الاعمال بالنیات اور یہ سارا دار و بدار جڑا ہے ہر جڑی عبادت ہے یا احکام الہی جڑا ہے وہ انجام دہی جڑے کریں تو ہوں دا ابتدائی آئی ہوندے کہ انما الاعمال بالنیات تو نیت جڑی ہے وہ ایمان دے ذریعے تھی وہ دل ہے تو اسلام تے ایمان تے اتنے کاربند لوہیں تے اتنے تھیونا پوسے تے والو مسلمان بن سے یہی ایمان دی خاطر وہ جیرا قلب دے اندر ہے زبان نال کلمہ پڑھ گی تو سے قلب نال کلمہ کینے پڑھی سو تو وہ قلب نال کلمہ قلب دے وچ روح ہے اور قلب اتنا وسیع ہے کہ جی حد کہہ نہیں اللہ سے فرمائے دے کہ میں مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ سات آسمان نہ سات زمین نہ عرش نہ لوح نہ قلم میں کتھا ہی نہیں سما دا اور میں اگر سمانا تو قلب مومن نہیں سما تو مومن دا قلب جڑا ہے وہ آکھا گیا کہ بھئی یہ اللہ دا گھر ہے اللہ سے ہندے موجود ہے اور وہ کتھا ہی نہیں پا ہم پسند کرنے لگا وہ اللہ تبارک و تعالی مومن دے قلب وچ بستے تو ہی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ طواف فرمیدے پہ صحابہ کرام موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کی تھے اور کعبۃ اللہ دے جڑے پردے ہیں انہوں کو آپ نے پکڑ کے آپ خطاب کی طرح کعبۃ اللہ کو کہ اے کعبۃ اللہ تو افضل ہیں لیکن میری امت دے آخری زمانے دے وچ کچھ ہستیاں ایسے آسن
جیرے کچھ مسلمان ایسے آسن کچھ مومن ایسے آسن کہ جیرے تیلے کنو بھی افضل تو بلا صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولیاء کرام جنہ میری زیارت ہی نہیں کی تھی میری اور میری بغیر ڈٹھے حیرت ایمان گینا سن اور میرے نال محبت کرے سن کہ وہ لوگ ہیں اور بھی حدیث پا کے آپ فرمائیں میں کو یمن چوں کہ ہند دل پاسو یہ محبت دی خوشبو آتی تو یہ واسطے مومن کامل دے نال رابطہ اور ہونا دی صحبت دے ایسا گن سوں تو بڑا ساری زندگی کامیاب تے کامران تھی ویسے تو میں عرض یہ پہ کرنا ہم کہ اساں باطنی طور تے ظاہری زندگی دے وچ تو اساں شریعت چلے سے اگو تے ونجن واسطے اگلے جہان اساں جڑا سفر کرنے وہ این جسم نال نہیں کرنا یہ ایک لباس ہے ان کو تبدیل کرنا پوسی اور ان دے وچ جڑا اصل سودا ہے وہ روح ہے اور روح اپنے مقام تے چلی ویسی اور یہ جڑا سودا ہے روح ہے یہ مقام تے چلی ویسی جڑے جی میں اعمال حسن سالے ہوں مطابق ہو صحیح چلی ویسی تے جڑا سودا ہے وہ روح ہے وہ چلی ویسی تے باقی جڑا سارا جسم ہے وہ قبر دفنا دیتا ویسی تو ہوں روح کنوں جو کنیکشن تھی سے اتھوں انوار امسن اگر وہ نیک ہو سے تو ہوں دے اتے بحث کنوں انوار امسن اگر وہ نیک کہنا ہو سے گناہگار ہو سے تو بھلا ہوں دے وہ تکلیف تھی سے تو ہی واسطے یہ روحانی طور تے بھی اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور ہی روح دی غذا واسطے جیری روحانیت کو چمکاون واسطے مرشد کریم جو ہے ان مرشد کریم دا نسبت تے ہونا دے ہاتھ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ روحانی طور تے جب تک اساں باخبر نہ ہو سوں ان وقت تک اساں اتھا قبر وچ ایہو جواب سوال منکر نکیر سوال جواب کیا نہ کر سکتے ان واسطے اے محفل ذکر جی مرشد کریم نے سب دیتی ہے اے محفل روحانی ہے اور اے محفل اگلے جہان دا بندوبست ہے کہ اساں روحانی طور تے اپنے آپ کو مرشد کریم دی بارگاہ وچ پیش کریں اور تسلسل روحانی دے نال مرشد کریم دی توجہ تھی ہے اور توجہ جڑی ہے ہوں توجہ دے نال سالے اندر انوار جڑے ہیں روحان رانی روح کو چمکاؤن واسطے انوار تجلیات فیضان دی صورت عمد ہے اور وہ فیضان میں عرض کر گیا وہ فیضان درپا غریب نواز اور فیضان گل مولا غریب نواز دی موجودہ صورت اور فیضان درپا غریب نواز ہے کیا دراصل فیضان مصطفیٰ فیض ہی کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ہے اور وہ فیضان جو رہے وہ انوار دی صورت تجلیات دی صورت عمدہ پہ لیکن جیندے قلب دے وچ صفائی ہو سے جیندے قلب کو جرا صاف ہو سے ان دے وچ انوار تجلیات امسن کیونکہ روح دا مقام قلب ہے تے قلب دے وچ اگر اساں ہی دنیا کو وسائی رکھسوں دنیا کو اتنی دیر تک وسا دنیا کو اتنا ایک ضرورت گھینا ہو جتنی دی ضرورت ہے اگر ضرورت کو زیادہ ہی دے وچ متوجہ تھی ویسوں تو بلا سارا دل دے رہے وہ زنگ آلود تھی ویسی تو ہی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے عرض کیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال
محبت دی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا میرے نال محبت کرے سی وہ قرآن نال محبت کرے سی. بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت صحابہ کرام نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے نال محبت دی نشانی کیا ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دے نال جڑا محبت کرے سی وہ میری حدیث نال محبت کرے سی، میری سنت نال محبت کرے سی. صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آپ دی جڑی سنت کافی ہیں، آپ دے حدیث ہی کافی ہیں، تو کیڑی ایسی سنت ہے جن دے اتنے اساں عمل کروں تے ساکوں آپ دی محبت مل وجے. آپ فرمایا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پسند کیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخرت پسند کی. جیرا بندہ آخرت پسند کرے سے این دنیا کو نہ پسند کرے سے او بندہ میرے نال محبت کرے سے، وہ سنت نال محبت کرے سے. جیرا سنت نال محبت کرے سے وہ قرآن نال محبت کرے سے، حدیث نال محبت کرے سے. جیرا قرآن نال محبت کرے سے وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسا خود جھانک گھنو اپنے دل وچ، اپنے آپ کہ اسا کتنے خواہشات نفسانی مبتلا ہے. سویر یہ لمحہ فکری ہے، سویر کو رات شام تک اسا اور رات تک دنیا دی خاطر رہنا. اور دنیا کیا ہے؟ یہ شاپر ہے، ایک شاپر ہے ہوں دے سودا ہے، اور ہی شاپر دی خاطر ہی دی مینٹیننس سے ہڑ گئے رہنا. مکان بناؤں تو دنیا کیتے، موٹر کار ہی تو دنیا کیتے، لوازمات کروں تو دنیا کیتے، اولاد کو پڑھوں تو دنیا کیتے، اولاد دی تربیت کے ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، پروفیسر بناؤں. ان کو کڑائی ایسا ہے نہیں سجا کہ ان کو مذہبی طور سے بھی ٹرین کرو، ان کو روحانی طور سے بھی کہیں بزرگ کامل نال منسلک کرو. اسا سارا دین ہی دے وچ رہے ونے ہیں کہ دنیا دی حاصل کرنے واسطے او اسا مصروف رہنے ہیں. اسانے کول روح تک پہنچن واسطے، دل کو صاف کرنے واسطے اتنا ٹائم ہی کہیں نہیں کہ اسا اندر توجہ دے سکوں کہ سارا دل کتنا زنگ آلود تھی چکے، اور اپنی ساری سویر کو رات شام تک زندگی دے وچ مختلف قسم دے باطنی بیماریاں مبتلا کرن اپنے آپ کو صرف دنیا کو حاصل کرنے واسطے. حسد وچ مبتلا تھینو، کینہ وچ مبتلا تھینو، بغض وچ مبتلا تھینو، ہرس وچ مبتلا تھینو، ہوس وچ مبتلا تھینو. اور یہ ساری چیزاں جڑے ہیں ذیل کو زنگ آلود کر دیں. سوالات اٹھ دن کہ سی اللہ سی تشارہ کنو نیڑے، اللہ سی تا ہر وچ وس دے تے مرید تھی من دی کیا ضرورت ہے؟ وہ یار تیلے ساڑے زنگ آلود دل وچ وسے، ساڑے زنگ آلود دل وچ کر بوسے. نا 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 ایویں اے تب آکڑ بے ادبی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی شان پاک دا شان کیا ہے کہ ایسا ہوں گا نہ کہہ سکوں. ادن کے ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائن اپنے مریدین دے وچ، تے آپ کو جو آپ اللہ اللہ کرنے دے پہ آپ خیال کیتے ہیں میں کرنا اللہ میرا اللہ، ایویں جو خیال کیتے ہیں منہ کھول گئے تے کئی گھنٹے گزر گئے ایویں سکتے دی حالت سے بیٹھے. تھوڑی دیر دے بعد، کافی دیر دے بعد آپ جنا جندے چ باہر ہیں خیال چ، تو خلفاء نے پوچھا سونا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ فرمائے کہ میں خیال کیتے، میں دل کیتے کہ میں اللہ کا نام پینا، بھلا میرے کو خیال ہے کیا میں ہی قابل ہاں کہ میں وہ پاک ہستی کا نام گینا، اور ہی خیال ہے کہ میں اتنا ٹائم گزار. یہ تو ہے نا بزرگان جڑے بزرگ ہستیاں کرون اولاد اولیاء اللہ جنہیں دی شان ہے کہ وہ صرف نہ گنا کیتے بھی
آدھے ہیں کہ زبان میری اتنی ہے تو ہی واسطے سوچنا چاہیے لمحہ فکری ہے کہ اللہ ساڈے قریب اتنے کتوں تھی گیا اسا قریب او قریب ہے اسا قریب کہہ نہیں ہوتے اسا بغض کینے حرص ہوس گناہ وچ مبتلا ہوں اسا اگر ہوں دے نال رابطہ رکھنے تو توسل نال رابطہ رکھنے توسل مسترا خدا ڈائریکٹ کہیں نہیں وہ ڈائریکٹ ہے اسا نہیں ڈائریکٹ اسا واسطے نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچن واسطے بذریعے اولیاء اللہ سمجھ اور ایک طریقت ساکوں یہ سلسلہ فراہم کریں دیے کہ اللہ تک اساں پہنچوں تو اللہ تک پہنچن دا رستہ کیا ہے اپنے روح قلب کو صاف کروں اور جلے روح قلب صاف تھی ویسی ول اللہ دا قرب حاصل تھی تھی جے تک اللہ دا قرب حاصل نہیں تھی دا او تھونی او ان دے سارے عبادات بھی ختم ہیں کئی کم دے نہ کار دے کیونکہ ان دی نیت ٹھیک کہنی ان دا دل زنگالو دے تو ہی کو طریقہ ہے سالے ہی دور دے وچ کہ اساں ہی زنگالو زندگی دے وچوں کیا کروں کہ اللہ دی جو عبادت ٹوٹی پھٹی کرے نوں وہی قبول تھئی رہے تو وہ اپنے توسل شیخ دے ذریعے اولیاء اللہ دے ذریعے ہنہ کو گواہ بنے نوں کہ اساں مسلمان ہوں میرے ایمان دا پتہ میں کلمہ پڑھدا میں مسلمان ہاں لیکن میرے کو اتھارٹی کیا ہے کہ میں مسلمان ہاں میرے کو سرٹیفکیٹ کیا ہے مسلمانی دا سرٹیفکیٹ کیا اللہ سے میرے کو کشف کیتے میں کہ اللہ سے آ کے آبا تو مسلمان ہیں ساڈا ابا مسلمان ہے مسلمان ہے اصا میں ایک آج سوال کیتے ایک بندے کو کہ بھیا تو کلمہ پہلی دفعہ کڑا پڑھیا ابھی وہ آخری کلمہ تو وہ پڑھایا نہیں مولوی نے پڑھایا وہ جڑا مولوی کہڑا ہے جڑا شدہ جنہاں خود وہ ان کی روحانیت ہوندی کیا ہے ایک مولوی صاحب تو وہ کیا پڑھے سی ابو کلمہ دلا کلمہ اوندا زبان تک یہ کلمہ وہ دل تک تک ہے نہیں اسا کو پڑھاؤن والا تھا جڑا ہے جنہاں زبان نال کلمہ پڑھے سی تے ہی قلب نال کنا پڑھسوں کنا مسلمان تھی تو میں کہ میں تو ہون جڑا سائیں دا مرید تھیا میں ہوں ہی دا میں اپنے آپ کو محسوس کیتے کہ ہاں میں مسلمان ہاں کیونکہ میں قلب نال تو تھا منے ظاہری طور تے ہر کوئی منے دے یہی واسطے یہ بہت ضروری ہے کہ اساں پیر کامل دے ہاتھ دیوں اور شیخ سادی صاحب بھی فرمایا پیر کامل ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا تو پیر کامل جو ہے داتا صاحب جی نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ آج دے دور کامل اکمل مکمل ہستیاں موجود ہیں لیکن وہ نہ پرنٹ میڈیا جاندن نہ الیکٹرانک میڈیا دے آندن وہ اپنی ساری زندگی وہ گزاری نے انہوں نے اولے دے وچ اور انہوں دے وچ ساڈے سائیں حضور حضرت قبلہ خواجہ پیر گل محمد سائیں قریجہ دامت برکاتہم العالیہ آپ ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے بارے آکھیا بن سکتے کہ آپ ایک مرد کامل کلندر وقت پیر کامل موجود ہیں جنہوں نے سب کچھ ذکر دیتے حق موجود حق صدا موجود لا الہ الا اللہ محمد رسول پہلے دل میں حق گھنا زبان پہ حق گھنا سچا تھی صحیح فرمائیں سچ بولیا کرو جھوٹ نہ بولو اور جھوٹ جڑے بولے سو کلمہ ہی قبول ہے تڑی تو نماز جھوٹے تھی نماز ہی کہنی روزہ ہی کہنی حج ہی کہنی زکات ہی کہنی وہ کیا ہے وہ مسلمان کتوں ہے جڑا مریندا سارا ڈی قبول ہے کھاندا حرام ہے وہ کیا ان دی کیا عبادت قبول ہے حدیث پاک ہے جمدے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جندا ایک لقمہ حرام دا ایک چلا گئے وہ 40 دن ان دی عبادت قبول کیا تو اسا تا سارا دن سارا کام ہی ہوئے حلال دا پتہ نہ حرام دا پتہ ہے کوئی نہ سارا دن قبول کرے واسطے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو
کہ ساکو سنان والی آنکھ دے دے اور سارے وچ شعور دے دے کہ اساں پیر کامل دے ہاتھ لیوں اور انہاں دے نال اپنے آپ کو گواہ بناؤں اور انہاں دے حق تے توبہ کروں، پچھلے گناہ دی معافی منگوں، اگو تے صراط مستقیم تے چلوں اور پھر اگو تے جڑے ترسوں اساں نے عبادات بھی قبول تھی سن کیونکہ اساں توبہ اللہ سی ہر ویلے قبول کریں دے تے جڑے پیر کامل دے سامنے موجود ہو تو مومن کامل ساری جڑے گواہی دے سے تے ساری سفارش کرے سے تو بڑا سارے گناہ بھی معاف تھی سارا سلسلہ جڑا ہے مولا کائنات بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب تک پہنچے سے دعا اللہ تبارک و تعالی انو کہ اساں کو اج دے دور وچ اساں کو مسلمانوں کو شعور عطا کرو کہ اساں پہچان کروں پیر کامل دی اور ان دے ہاتھ لیوں اج دے دور دے سارے مسائل دا حل ایو ہے پیر کامل دی تلاش کرو اور انہاں دے مرید تھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرشد کامل کلندر وقت فخر قریشگان ثانی فرید مظہر درپا حضور حضرت قبلہ خواجہ پیر گل محمد سائیں قریجہ دامت برکاتہ العالیہ المعروف حضور حضرت قبلہ خواجہ پیر بدھن سائیں دامت برکاتہ العالیہ تا سایہ تا دیر بسلامت رکھیں آمین اساں غلام دی ہر وجہ دی پارت آمین وما علینا حق موجود